اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل مبارک کا نقشہ ہے، آپ کی نالین مبارک کا نقشہ ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک کا نقشہ ہے۔ اب وہ ہے اس زمانے کی، بالکل سادہ چپل ہے، پہاڑی قسم کی۔ تو میرے بزرگوں کا اور میرے اکابر کا، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی آنکھوں سے وہ نقشہ دیکھ لے، توجہ کرنا، اور دل میں یہ خیال لائے ہیں یہ بھی کوئی جتی ہے، باٹا والے اتنی اچھی بناتے ہیں، سروس والوں کی اتنی چپلیں اچھی ہیں، فلانے ملک کی اتنی اچھی ہیں، امریکہ میں یوں بنتی ہیں، ہمارے یہاں کمپنیاں یوں بناتی ہے، یہ تو کوئی خاص چپل نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جس کے دل میں اتنی سی بات آئی ایمان چلا گیا، ایمان نہیں رہے گا، اس لیے کہ اس ذات کی نالین مبارک کی عزت بھی فرض ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی کس قدر عظمت ہے، کس قدر محبت ہے، اور کس قدر تعلق ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان لوگوں کو۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک میں مدینے پاک سے مرید کھجوریں لا کے دے دیتے، تو آپ مریدین کو کھجوریں تقسیم فرماتے اور فرماتے گٹھلیاں مجھے واپس کر دو، کھجوریں کھا کر گٹھلیاں واپس دے دو۔ حضرت کیا کرتے؟ ان گٹھلیوں کو اکٹھا کر کے ہاون دستے میں کوٹ کر صفوف بنا کر رکھ لیتے، اور رمضان شریف میں جس پانی سے روزہ افطار کرتے وہ گٹھلیوں والا صفوف اس میں ملا کر پیتے کہ یہ میرے آقا کے شہر کی گٹھلیاں ہیں۔ کتنی بڑی عزت ہے۔ اس زمانے میں بجلیاں نہیں ہوتی تھی، چراغ جلتے تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا پہ، جہاں ہر وقت اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ ہر ایک کو زیارت نصیب فرمائے۔ 24 گھنٹے فرشتے سلام پڑھ رہے ہیں، صلات پڑھ رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، چاروں طرف سے رحمت ہی رحمت برس رہی ہے۔ تو زیتون تیل جلتا تھا، کسی مرید نے حضرت کو لا کے وہ چراغ کا بچا ہوا تیل، ایک تو زیتون ویسے بکبکا ہوتا ہے، زیتون کا تیل کوئی ذائقے دار نہیں ہوتا، ویسے ہی بکبکا، اور پھر اس چراغ کا بچا ہوا جو جل چکا ہو اور بھی زیادہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ لیکن مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو جب کسی نے لا کے دیا تو حضرت نے وہ بچا ہوا چراغ کا تیل کھڑے ہو کے پیا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیوں؟ فرمایا تجھے کیا معلوم ہے یہ اس چراغ کا بچا ہوا تیل ہے جو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جل رہا تھا۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے مدینے پاک سے رومال لا کے دیا، آپ اس کو چومنے لگے، آنکھوں سے لگانے لگے، تو کسی نے کہا حضرت کیا چوم رہے ہو؟ یہ تو اٹلی کا بنا ہوا رومال ہے، مدینے میں رومال تھوڑے ہی بنتے ہیں، یہ تو اٹلی کا فلاں ملک کا بنا ہوا، جرمن کا بنا ہوا رومال ہے، آپ چوم رہے ہیں اس کو؟ یہ مدینے میں تھوڑی فیکٹری کوئی رومالوں کی کارخانہ ہے۔